گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں اس میں بہت ہی بڑی سرپرائز ایلیمنٹ سامنے آیا. خود میرے لیے بھی سرپرائز ہے. وہ کیوں ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس کے متعلق. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ گلگت بلتستان الیکشنز کو میں سمرائز کر دوں ایک جملے میں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف کو مات دے دی، اور یہی ایک سچ بات ہے. اب وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے نمبر آف سیٹس دیکھیں، وہاں پہ پی ایم ایل این کی دیکھیں، آزاد امیدواروں کی دیکھیں. اب پی ایم ایل این کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جو ہیں وہ اصل میں 4-5 تو ہمارے تھے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم آزاد کھڑے ہو جاؤ اور پھر وہ ہماری پارٹی میں آ جائیں گے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. وہ آپ کے ہوتے تو پھر آزاد ہی نہ ہوتے. یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حلقوں میں آپ اتنے بدنام تھے کہ آپ کے نام پہ ووٹ نہیں ملنا تھا اور آپ نے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے پیسے دیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب تم جب جیت جاؤ گے تو پھر ہماری پارٹی میں آ جانا اس وقت. تو وہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کافی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اب یہ تبدیلی کیا تھی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ہار جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ وہی ایک جیتتی ہے، اور ٹریڈیشنلی وہی جیتتی ہے کیونکہ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے ان کو جتنے فنڈز ملیں گے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے زیادہ مل جائیں گے اگر وہ اس کو جتوا دیتے ہیں تو. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ استحکام پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے، تو اس کی تو اگر پی ایم ایل این نے حکومت بنانی ہے تو اس کی تو 100% آپ یہ سمجھیں کہ وزارت پکی ہے، کیونکہ استحکام پارٹی کے پنجاب میں 2 لوگ ہیں اور 2 وزارتیں لے چکے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ ایک بندہ ہوگا اور وہ بھی وزیر بن جائے گا. باقی 4 لوگ اگر انہوں نے ملا لیے آزاد امیدواروں کے تو پھر ٹھیک ہے، وہ حکومت تو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ الیکشنز کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کو مات دے دی. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میاں نواز شریف کی کیمپین کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ غلط تھا، جب انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا. اور وہاں پہ بہت لوگوں کو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کو لایا کون تھا؟ جب آپ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے تو آپ کو کون لے کر آیا تھا؟ کیا وہ جنرل جیلانی نہیں تھا؟ کیا جنرل ضیاء الحق آپ کے روحانی استاد نہیں ہیں؟ کیا جنرل ضیاء الحق آپ کے سیاسی کیا کہتے ہیں آپ، آئیکن کہیں گے نہیں، مینٹور، سیاسی مینٹور نہیں ہیں؟ تو جب آپ فوج سے یہ گلا کر رہے ہیں بار بار کہ مجھے کیوں نکالا، تو لوگ آگے بچہ بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب آپ آئے کیسے تھے؟ آپ کتنی باری وزیر اعلیٰ بنے؟ آپ 3 باری وزیر اعظم بن گئے، آپ کے بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، آپ کی بے صاحبزادی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، آپ کے سگا بھتیجا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. تو یعنی یہ سب کو لایا کون؟ تو یعنی جو آپ کی جیت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے جیتا ہوں، اور جو آپ کو نکالا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. تو لوگوں نے اس بیانیے کو رد کر دیا. میرا یہ خیال ہے، اللہ کرے کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے میاں صاحب کو، اور ہمارے درمیان رکھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی آخری اننگز تھی. میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اس الیکشن میں انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا. پی ایم ایل این نے ایک بہت بڑی بھاری بھرکم پریزنس وہاں پہ دی، اور وہاں پہ ان کے بڑے وزیر مشیر اور جو تھنکرز اور سارے لوگ تھے وہ موجود تھے، اور پوری کیمپین جو تھی وہ ڈیزائن ہوئی ہوئی تھی. اور پری پول ریگنگ کے بھی ان کے اوپر الزامات لگے. پری پول ریگنگ کی ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے جا کے وعدے کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت یہ کرے گی، یا ہم پہلے ایک پول بنا دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ. اس کے باوجود پیپل سو تھرو اٹ، اور انہوں نے وفاق کی حکومت کے اوپر اعتبار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کی اس جماعت کو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ دینا. اب آبویسلی پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 لوگ اس کیمپین کو، یعنی لیڈ تو اس کو بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، لیکن اس میں آصف بھٹو کا بھی رول ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے اور لوگوں کا بھی رول ہے. تو پیپلز پارٹی کی ایک کوالٹی ہمیشہ سے یہ رہی ہے، تمام تر کمزوریوں کے باوجود، کہ پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے.